بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم روزے کے حوالے سے ہی یا رمضان کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو روزہ ہے یا جو رمضان ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہے ایمان والو، تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، کتبہ کا مطلب ہے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں روزے، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے کے لوگوں پہ، تم سے پہلے کی امتوں پہ۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مطلب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح بتا دیا، سمجھا دیا کہ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے، اور یہ روزہ جو ہے صرف ہم پہ فرض نہیں کیا گیا بلکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض تھا۔ یعنی صرف یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ جس پہ روزہ فرض کیا گیا، اس سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، اور مقصد اس کا صرف ایک ہے، اور وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن حکیم میں 89 بار 89 ٹائمز یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ پورے قرآن میں 89 آیات ہیں، 89 آیات ہیں جن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ براہ راست مومنوں کو، براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، اور انہیں کسی چیز کا حکم دیا گیا یا کسی چیز سے منع کیا گیا، یعنی یہ براہ راست حکم ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ جو 89 احکامات ہیں، اگر ان کا مطالعہ کریں تو یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور اس میں زندگی کی تمام ہمارے مسائل، اور ایک فرد سے لے کے ریاست تک، ایک گھر سے لے کے بین الاقوامی سطح تک کے تمام مسائل جو ہیں ان 89 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں اور احکامات دیے ہیں، اور کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ پہلی جو مخاطب کیا اللہ نے یا ایسے تو پورا قرآن ظاہر ہے کہ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، لیکن یہ جو 89 آیات ہیں یہ خاص طور پہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں پہلی ایک سورت، یہ جو آیت نمبر 104 ہے، اس میں پہلی بار ہی خطاب کیا گیا ہے، اور یہ آیت نمبر 183 ہے، یعنی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ ایمان ہے کیا، کیونکہ وقت کم ہے، ہم صرف مختصر بات کریں گے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو، پختہ یقین کو، کسی چیز کو مکمل دل اور دماغ اور پورے یقین کے ساتھ مان لینا، یہ ایمان ہے۔ جیسے بجلی کی ننگی تار ہے، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، کرنٹ لگے گا۔ جلتے ہوئی آگ جو ہے اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے، جل جائیں گے۔ یعنی اس سے بھی زیادہ پختہ یقین اللہ اور اللہ کے رسول پر، یہ ہے ایمان۔ اور ایمان کے 2 درجے ہیں، پہلا جو ہے زبان سے اقرار باللسان، اور دوسرا جو ہے وہ تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق۔ اصل ایمان جو ہے وہ دل کی تصدیق کا ہے، اور وہ دل کی تصدیق ایمان وہاں موجود ہے دل میں کہ نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ عمل سے پتہ چلے گا، اس بندے کے اعمال کیسے ہیں، اس بندے کے معمولات کیسے ہیں، اس بندے کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ زبان سے تو بے شمار لوگ اقرار کرتے ہیں، لیکن جو بھی زبان سے اقرار کرے گا ہم اسے قانونی طور پر مومن یا مسلمان سمجھیں گے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبان سے کہہ رہا ہے اور اس کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے۔ جو زبان سے اقرار کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب دل میں اس کے ایمان اترا ہے یا نہیں اترا، وہ اس کے اعمال سے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے دل کے اندر بھی ایمان موجود ہے کہ نہیں۔ تو پہلی چیز ہے ایمان ہے، ظاہر ہے یہ بنیادی شرط ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے پہ اور اصحاب کتاب پر ایمان، اچھی اور بری جو ہماری
قدر تقدیر اللہ نے بنا دیا اس پر ایمان، یہ تمام ایمان جو ہیں یہ لازمی ہیں، ضروری ہے ایک مومن کے لیے۔ دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں وہ ہے روزہ یا صوم۔ روزہ جو ہے یا صوم جو ہے وہ دحال ہوتی ہے، رک جانے کو کہتے ہیں، بچنے کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس میں جو خاص ٹرم استعمال ہوئی ہے، تصور استعمال ہوا ہے، خاص چیز استعمال ہوئی ہے، وہ ہے تقویٰ۔ یعنی تقویٰ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں، یعنی اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے بات کی ایمان کیا ہے، پختہ یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اس دیوار پہ کھڑے ہو کے اگر آگے کی طرف جھکیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ ہم گر جائیں گے، اور گرنے کے بعد ہمیں چوٹ لگے گی، شدید زخمی بھی ہو سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں، حالانکہ ابھی ہوا کچھ بھی نہیں لیکن ہمیں یقین ہے۔ لہذا نہ ہم خود ایسا کوئی کام کریں گے، نہ کسی ایسے بچے کو یا کسی کو کرنے دیں گے جس کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت تو ہوتی ہے احکامات میں، جو حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا اور جسے روکا گیا ہے اسے رک جانا، یہ ہے اطاعت۔ اتباع اس سے آگے بڑھ کر ہے۔ اتباع یہ ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور جس چیز کو پہ عمل کرنے کو ناپسند کیا، منع نہیں کیا، لیکن اس پر بھی رک جانا ہے، اس پر بھی عمل نہیں کرنا۔ تیسری جو چیز ہم نے بات کی ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ سب سے اہم بات جو اس آیت میں ہے وہ تقویٰ ہے۔ ایمان کے بعد سب سے ضروری اور اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ جو ہے اس کا مطلب عربی کا یہ لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بچنا، حفاظت کرنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کسی تکلیف سے، کسی ایذا سے، اور اپنے آپ کو بچانا ایسے کاموں سے اور ایسی چیزوں سے جو نقصان دینے والی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضرت کعب سے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت کعب نے بجائے اس کے جواب دینے کے انہوں نے ان سے سوال کیا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ آپ کبھی جھاڑیوں میں سے گزرے ہیں، کبھی جنگل میں سے ایسے میں گزرے ہیں کہ جس میں جھاڑیاں ہوں، جس میں کانٹے ہوں، جس میں جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ کیا کرتے ہیں پھر ایسے راستے سے گزرتے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا، کوئی چیز میرے کپڑوں کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ نہ لگ جائے، میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں، میرا جسم زخمی نہ ہو جائے، میرے پاؤں جو ہیں وہ زخمی نہ ہو جائیں۔ یعنی میں بچ کے وہاں سے نکلتا ہوں، احتیاط سے میں وہاں سے گزرتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا جو ہے مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کوئی میرے دامن کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ الجھ نہ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تقویٰ ہے۔ جب ہم زندگی جو ہے یہ دنیا ایک کانٹے دار، اس میں مخالفتیں ہیں، اس میں برائیاں ہیں، اس میں گناہ ہیں، اس میں مختلف قسم کی ضرر رسان چیزیں ہیں، ان سے بچ کے جب آپ نکلتے ہیں تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ مولانا مودودی نے مثال سمجھانے کے لیے یہ کہا تھا کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے، گاڑی کا ڈرائیور، اس کی مثال بھی ایک ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک متقی کی ہے۔ یعنی آپ کسی رش میں یا گاڑی جب چلا رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ڈرائیور ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم اگر ہائی وے کے اوپر یا کسی جگہ پہ ٹریفک میں پھنس جائیں تو گاڑی جو ہے وہ کس طریقے سے ہم بچاتے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف گاڑی ہے، آگے گاڑی ہے، پیچھے گاڑی ہے، ہر طرف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی جو ہے کہیں لگ نہ جائے، کسی کی گاڑی ہمارے ساتھ نہ لگ جائے۔ ہم بیک ڈور جو پچھلا جو بیک ویو مرر ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سائیڈ جو مررز ہوتے ہیں ان پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف یعنی چوکنے ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز جو ہے ہماری گاڑی کے ساتھ یا ہماری گاڑی کسی کے ساتھ نہ لگ جائے۔ بالکل اسی طرح زندگی میں قدم قدم پر ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، جو ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہیں، جو برائی کی دعوت دے رہی ہوتی ہے، ان سے بچنا، ان سے محفوظ رہنا، یہ ہے تقویٰ۔ یعنی متقی اس کو کہتے ہیں جو ان برائیوں سے، ان علائشوں سے، ان چیزوں سے بچے۔ اور قرآن حکیم میں آپ دیکھیں کہ تقریباً کو 236 آیات ایسی ہیں، 236 دفعہ تقویٰ کا لفظ کسی نہ کسی حساب سے آیا ہے۔ یعنی اتنا اہم ہے کہ قرآن حکیم میں 236 بار جو ہے وہ تقویٰ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور یہ بہت اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔
اب سورۃ الحجرات جو ہے اس کی آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یعنی تمہارے گروہ، تمہارے قبیلے، تمہاری برادریاں بنائی گئی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن اعلیٰ باعزت معتبر متبرک کون ہے؟ جو تقوی میں بہتر ہے، جو متقی ہے. یعنی ہمارے ہاں تقوی جو ہے وہ ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک سکیل ہے جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. تو تقوی وہ سکیل ہے، وہ پیمانہ ہے، وہ ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی کتنا باعزت ہے. یعنی وقار یا عزت یا اعتبار جو ہے اس کی بنیاد بھی تقوی پہ ہے. یعنی اتنی زیادہ یہ اہم چیز ہے، اور اس کا مقصد، روزے کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ بندے سے پیار کرتے ہیں. ہمیں کیوں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے تک تم نے اتنی دیر تک کھانا پینا نہیں ہے؟ اور وہ چیزیں جو جائز ہیں ان سے بچنا ہے. جائز چیزوں سے بھی، پانی پینا جائز ہے، حلال ہے، کھانا کھانا جائز ہے، حلال ہے، لیکن روزے میں اس کو حرام کر دیا گیا ہے. سحری کے اختتام کے بعد افطاری تک ان تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے. یہ ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے ہمیں تقوی کی. اچھا، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا صرف بندے کو پتہ ہوتا ہے یا پھر اللہ کو پتہ ہے روزہ ہے یا نہیں ہے. بظاہر ایک بندہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ہے اور وہ بھوکا پیاسا ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ روزہ ہے، پتہ نہیں اس کا ہے یا نہیں ہے. یہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے. تقوی ایک ایسی چیز، یعنی یہ روزہ پیدا کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ تقوی ہے. کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہم نہیں کھا رہے، پانی موجود ہے، پیاس لگی ہوئی ہے لیکن ہم نہیں پی رہے، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے. یعنی ایک بہترین ٹریننگ کا یہ ذریعہ ہے. روزے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی، بندے کی تربیت کی جائے. تربیت کے علاوہ انسان کے اندر ظاہر ہے یہ جو مسلمان کی زندگی ہے اس کا اعلیٰ ترین مقصد کیا ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا جائے جہاں پر کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہ ہو، کوئی غریب کوئی امیر نہ ہو. جس طرح مسجد میں سارے جو ہیں ایک امام کے پیچھے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح بحیثیت مسلمان وہ سارے کے سارے برابر ہیں. اور یہ جو ایسا نظام قائم کرنے کے لیے پھر ایسے تو نہیں ہوتا نا. ایسا نظام قائم کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، قربانیاں کرنی پڑیں گی، اس کے لیے مالی قربانی کرنی پڑے گی، بدنی قربانی کرنی پڑے گی، اور وقت کی قربانی کرنی پڑے گی. اس کے لیے پھر یہ جو تقوی پیدا کرنے کا یہ ذریعہ ہے، یہ ہے روزہ. اب یہ جو تقوی ہے تاکہ ایک ایسا نظام قائم کیا جا سکے. اور اس سے اگلی آیات اگر آپ 183 سے لے کے 190 91 92 تک جتنی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان سب میں آگے جا کے خاص طور پہ آیت نمبر 190 جو ہے اس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں لڑنا پڑے گا، جو میں قتال کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی قربان کرنا پڑے گا، وقت بھی دینا پڑے گا، اور اس کے لیے پھر یہ تیاری ہے. اور جو بندہ اگر رمضان میں یہ تقوی پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب بھوکا پیاسا رہنا ہمارے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ایک بندہ جوس نکالے کسی سیب کا یا کسی گنے کا، اور کیا کرے، وہ جو جوس ہے اس کا وہ جو رس ہے وہ پھینک دے، یا چائے بنائی ہے اور چائے کا جو کہوا ہے وہ پھینک دے اور پتی جو ہے پھانک لے. ایسے ہی ہے، اگر ہم نے روزے رکھ لیے، بھوکے پیاسے بھی رہے لیکن تقوی پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے رکھنے کا یا بھوک پیاس جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے بارہا ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا جو خون اور تمہاری قربانی، اور یہ قربانی کے حوالے سے بھی یہ نہیں پانچتا اللہ، پانچتی جو چیز ہے وہ ہے تقوی. تقوی پانچتا ہے. اور تقوی کا ترجمہ جو ہم نے اکثر کیا ہوا ڈر. ٹھیک ہے ڈر بھی، لیکن یہ ڈر کے اندر نا ایک منفی پہلو ہے، ایک نیگیٹو احساس پیدا ہوتا ہے. ڈر جب تک رہتا ہے انسان وہ کام نہیں کرتا، جو ہی ڈر ختم ہوتا ہے بندہ وہ کام کرتا ہے. اسکول میں بچے ہوتے ہیں، جب تک ٹیچر ان کو ڈرا کے رکھتے ہیں وہ
بچے رہتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، لیکن جو ہی ٹیچر کلاس سے باہر جاتے ہیں یا بچے اسکول سے باہر جاتے ہیں تو وہ سارے وہ کام کرتے ہیں جن سے منع کیا گیا تھا۔ تقویٰ ایک پازیٹیو چیز ہے، تقویٰ مثبت احساس ہے، اس میں ایک ڈر ہے، لیکن کس طرح کا ڈر؟ جس میں وہ پیار کا، ایک ادب کا ایک عنصر موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ڈریں اس لحاظ سے کہ بھائی اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میرے ابو جی یا میرے ٹیچر جو ہے مجھ سے خفا ہوں گے۔ وہ بندہ جب ان چیزوں سے بچے گا تو یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے، یعنی وہ احساس کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول مجھ سے خفا ہوں گے، مجھ سے ناراض ہوں گے، تب میں یہ کام جو ہے وہ نہ کروں۔ تو اس لیے تقویٰ جو ہے ایک مثبت احساس ہے کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ بچتا ہے برائیوں سے اور ان ممنوعات سے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اچھا، جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی، جتنے اچھے کام ہیں ان کی کوئی نہ کوئی اللہ نے نیکیاں مقرر کر دی ہیں۔ جیسے قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح 700 صدقے کا، 700 تک کا بھی اجر ہے، لیکن روزے کا آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ بھائی یہ اتنا آپ روزہ رکھیں گے تو اس کا اتنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، یعنی میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ اس میں کہیں آپ کو روزے کے بارے میں یہ نہیں ملے گا جی اتنی نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اتنی بڑی عبادت ہے اللہ کے ہاں، یہ اتنا مقبول عمل ہے اور اتنا اچھا عمل ہے کہ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی جا سکتی، اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لحاظ سے یہ روزہ جو ہے وہ بہت اہم عبادت ہے، اور یہ نہیں ہے کہ روزہ ہم نے 30 دن رکھ لیے، 29 دن رکھ لیے اور 1 مہینہ رکھ لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو ہی یکم شوال عید والے دن جو ہے بس اس کے بعد شروع ہو گئے سارے کام۔ یعنی اب اس ٹریننگ کے تحت ہم نے پورا سال گزارنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے آرمی میں لوگ جاتے ہیں، یہ بچے جاتے ہیں ہمارے اسکولوں سے نکل کے ادھر کاکول اکیڈمی میں آرمی میں جاتے ہیں، اور وہ بچہ جب 2-2.5 سال کے بعد واپس آتا ہے تو پہچانا نہیں جاتا، اس کی عادتیں ہیں، اس کی چلنے پھرنے کا انداز، اس کی گفتگو، اس کی ہر چیز بالکل مختلف ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی بچہ تھا کھلنڈرا سا جو ہمارے پاس ابھی ایف اے کر کے یا میٹرک کر کے گیا ہے، اور یہ 2.5 سال وہاں کاکول اکیڈمی میں گزار کے آیا ہے، تو یہ تو وہ بندہ ہی نہیں رہا۔ اتنا وہ ٹرینڈ کرتے ہیں وہاں، اس کو بالکل مختلف انسان بنا دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ جو ہے کاکول اکیڈمی میں یا ملٹری اکیڈمی میں جو اس نے ٹریننگ کی ہے، وہ بائی ریجمنٹ میں آیا اور وہ کہے نہیں میں نے تو وہاں صبح میں اٹھتا تھا اور میں مارچ کرتا تھا اور میں ایکسرسائز کرتا تھا، اب میں نے باقی جو آپ کی یونٹ میں بھی میں نے وہی کام کرنا ہے۔ بھائی وہ آپ کو ٹریننگ اس لیے دی گئی تھی کہ آپ اس کے مطابق باقی جو ہے نا آرمی میں آپ نے جو باقی زندگی ہے وہ ان اصولوں پہ گزارنی ہے، اس تربیت پہ گزارنی ہے۔ تو یہ 1 مہینے کی ہماری ٹریننگ جو ہے یہ اس لیے ہے تاکہ باقی 11 مہینے ہم اس تربیت کے مطابق گزاریں۔ جو اللہ نے حلال چیزیں تھیں وہ حرام کر دی، پانی نہیں پینا، روٹی نہیں کھانی، حلال جو تعلقات ہیں وہ نہیں قائم کرنے جب تم روزے میں ہو۔ اب باقی سال جو ہے جو چیزیں اللہ نے مطلقاً حرام کی ہوئی ہیں کیا وہ جائز ہو گئی ہیں؟ باقی پورا جو 11 مہینے ہیں یہ لمبا روزہ ہے، یہ تو 1 مہینے کا روزہ ہے نا، جو باقی روزہ اصل ہے وہ یکم شوال سے شروع ہوتا ہے، اور وہ 11 مہینے کا جو روزہ ہے وہ لمبا روزہ ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ رمضان میں ہم نے کس طرح اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھا، کس طرح اپنے کانوں کو محفوظ رکھا، کس طرح ہم نے اپنی باتوں پہ ہم نے اس پہ قدغن لگائی۔ 3 چیزیں روزے میں ہم نے کرنی ہوتی ہیں لازمی طور پہ۔ ایک جس کو کہتے ہیں نا کلام، یعنی کم سے کم بات کرنی ہے، اور دوسرا نام، نیند کم سے کم کرنی ہے، اور تیسرا طعام، کھانا جو ہے کم سے کم۔ 3 چیزوں کو ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے، کلام، طعام اور نام۔ لیکن ہم ماشاءاللہ رمضان میں ہی سب سے زیادہ کھاتے ہیں، رمضان میں ہی سب سے زیادہ سوتے ہیں، اور رمضان میں ہی سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹریننگ ہے ہماری رمضان کی، اگر ہماری یہ باقی پورا 11 مہینے نہیں چلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری تربیت بالکل بیکار چلی گئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے چائے بنائی، کہوہ بنایا اور کہوہ جو ہے پھینک دیا اور پتی پھانک لی، یا سیب کا جوس نکالا اور جوس پی لیا، جوس پھینک دیا اور وہ چھلکے جو باقی
بچہ مٹیریل وہ کھا لیا. تو بھوک پیاس ہر چیز ہم نے برداشت کی 1 مہینہ، اور اس کے بعد جو ہے ویسے بھی رمضان میں کہتے ہیں جو چیز ملتی ہم اس کو خوب مزے سے کھاتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کیوں لوگ کھا رہے ہیں. پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا، اس لیے مزے لے کے کھا رہے ہیں کچھ لوگ اس کو. تو اگر یہ تربیت ہماری صحیح نہیں ہوئی اور ہم نے وہ مالی قربانی اور بدنی قربانی، آپ دیکھیں ابھی فطرانہ ہے تو ہمیں ادا کرنا ہے، یعنی مالی قربانی کرنی ہے. زکوٰۃ بھی عام طور پہ رمضان میں دیتے ہیں، مالی قربانی. جسمانی قربانی، بدنی قربانی ہم کر رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. نیند جو ہے صبح 3 بجے جو ہے اٹھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تراویح پڑھ رہے ہیں اور اپنے جسم کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اور مسجدیں آپ دیکھیں کہ کس طرح، یعنی میں عام طور پہ کوشش کرتا ہوں پہلی صف میں نماز پڑھوں، لیکن پورے رمضان میں مجھے ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں. اتنا رش ہے مسجدوں میں. یہ باقی 11 مہینے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ باقی 11 مہینے کی یار نماز فرض نہیں ہے. مطلب یہ تربیت ہماری جو ہے وہ، اگر یہ 11 مہینے اس تربیت کے مطابق ہم نہیں چلے تو پھر یہ رمضان کا اس کا کوئی فائدہ، صرف بھوک پیاس رہ گئی ہے. اس کا ٹھیک ہے ہمیں اجر بھی ملے گا، لیکن وہ تربیت ہماری جو ہے وہ نہیں ہوئی. اچھا، پھر رمضان کا اور قرآن کا گہرا تعلق ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ بھی رمضان میں ہی اترا تھا، اور اسی آگے جا کے جو آیت ہے 185 آیت، یہ 183 آیت پہ ہم بات کر رہے ہیں. 185ویں آیت جو ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یعنی ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کیا ہم اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ ہمیں تو عربی آتی ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے. ہم سورہ قاریہ جو ہے امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم پیچھے، مطلب ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. سورت جو ہے نا، اب بہت ساری صورتیں جو ہیں، آرایت الذی سورت معون ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. عربیوں کو جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں تراویح میں آپ پڑھیں، بعض اوقات وہ تراویح پڑھتے پڑھتے رونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم قرآن جو ہے یہ واحد دنیا میں کتاب ہے جو اللہ کی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور یہ واحد مسلمان قوم ہے جو اس کتاب کی حامل ہے، جس کے پاس یہ کتاب ہے. لیکن یہ واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ اس کو اگنور کر رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے اونچی جگہ پہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے ہم بہت کم کوشش کرتے ہیں. لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے. تو اس حوالے سے رمضان میں ٹھیک ہے ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں، لیکن کتنے لوگ سمجھتے ہیں اس کو کہ آج حافظ صاحب نے کیا پڑھا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں. تو اس حوالے سے ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں قرآن کو، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورا سال اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں. تو یہ چونکہ وقت اب بہت قریب آ رہا ہے، یہ پروگرام جو ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہارون صاحب جو ہماری یوسی کے امیر ہیں انہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، اور جماعت اسلامی کا پیغام بڑا واضح ہے. سمپل سی اگر ایک جملے میں کہیں تو جماعت اسلامی کی یہ پیغام ہے کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دینا. یعنی بندہ بندے کا غلام نہیں ہے، قانون انسان کا نہیں چلے گا، قانون اللہ کا چلے گا. اور جس وعدے پہ جس چیز پہ ہم نے یہ ملک بنایا تھا رمضان میں 27ویں شب کو یہ پاکستان بنا تھا، اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان اس لیے بنانا ہے تاکہ ہم یہاں ایک اسلامی نظام نافذ کر سکیں، ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ آدھا ملک، آدھے سے زیادہ بلکہ آبادی مشرقی پاکستان کی زیادہ تھی مغربی پاکستان سے، وہ ہم سے الگ ہو گیا.